اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصولی قانون اور ایک اصولی فیصلہ یہاں پر اس سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان فرمایا. وہ اصولی فیصلہ سن لیں کہ اللہ کا کیا ہے. سن لیں ذرا کان کھول کے, دل کے کان کھول کے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اس آیت کا ترجمہ جب میں نے پڑھا اور جب میں نے اس کی تفسیر پڑھی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت میرے اور آپ کے لیے نازل ہوئی ہے. کیا ترجمہ سنیں ذرا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً, اور جب ہم, اللہ فرمانے کہ جب ہم کسی بستی کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو امرنا متر فیہا, تو اس بستی کے, اس علاقے کے جو آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں, جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں, جو ارباب اختیار ہوتے ہیں, جو سرمایہ دار طبقہ ہوتا ہے, جو تاجر طبقہ ہوتا ہے, اللہ فرما رہے ہیں کہ امرنا مترفیہ ففسقوا فیہا, ہم ان کے دلوں کو مائل کر دیتے ہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف. ہم ان کے دلوں کو مائل کر دیتے ہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف. فحق علیہ القول, پھر اللہ کا قول ثابت ہو جاتا ہے. فدمرناها تدمیرا, ہم ان کو اڑا کر رکھ دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو آسودہ حال طبقہ ہے, ان کے دل گناہ کی طرف آمادہ کب ہوتے ہیں؟ جب نیچے والے طبقے کی بدعمالیاں انتہا سے تجاوز کر جایا کرتی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمران طبقہ اور تاجر طبقہ, ان دونوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں. ایسے اشارہ کر کے بتایا 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں. جب کوئی قوم نافرمانی میں مبتلا ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ان تاجروں کے دلوں کو اور ان حکمرانوں کے دلوں کو سختی کی طرف پھیر دیتے ہیں. پھر وہ تمہارے خلاف سختی کے فیصلے کیا کرتے ہیں. اور اگر تمہارے کرتوت ٹھیک ہوں گے, تمہارے اعمال ٹھیک ہوں گے, نیچے والے لوگوں کے اعمال ٹھیک ہوں گے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تاجروں اور حکمرانوں کے دلوں کو نرمی کی طرف پھیر دیا کرتے ہیں. پھر وہ تمہارے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کریں. ذرا تنہائی میں جا کر 1 منٹ کے لیے بیٹھ کر سوچئے گا ضرور کہ میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں کہ میرے اپنے اعمال کیا ہیں. گالیاں میں حکمرانوں کو نکالتا ہوں, بقول شخص سے کہ ہم حکمرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں, وہ عالم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ تم سارے کے سارے خود دودھ کے دھلے ہوئے ہو. اس مضمون پر میں پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں. جھوٹ میں بولتا ہوں, بے ایمانی میں کرتا ہوں, دھوکہ میں دیتا ہوں, ملاوٹ میں کرتا ہوں, اور گالیاں میں حکمرانوں کو نکال رہا ہوں. آج امت مسلمہ اگر زوال کا شکار ہے تو اس زوال کا یقین مانیے گا کہ سبب کوئی اور نہیں ہے, ہم لوگ خود ہیں. آج اگر مسلمان کٹ رہے ہیں نا, مسلمان مر رہے ہیں, مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار جو گرم کیا گیا ہے, اس کا سبب کوئی اور نہیں ہے, اس کا سبب میں ہوں, میری عیاشیاں ہیں, میرا تعلیمی نظام ہے جس نے ہماری نوجوان نسل کے ایمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. کون سا کالج اس وقت ایسا ہے کہ جہاں پر ناچ گانا نہیں ہے؟ کون سی یونیورسٹی اس وقت ایسی ہے کہ جہاں پر ناچ گانا نہیں ہوتا؟ کون سا تعلیمی ادارہ ایسا ہے کہ جہاں پر لڑکیوں کو نہیں نچایا جاتا؟ کون سا تعلیمی نظام کا ادارہ اس وقت ایسا ہے؟ کہتے ہم اپنے ان بچوں کو ہیں کہ یہ قوم کے معمار ہیں. بھائی پاؤں میں گھنگرو پہن کر قوم کے معمار نہیں بنا کرتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی, جنگ بدر ہے, اس کا تھوڑا سا نقشہ کھینچ دوں تاکہ شاید ایمان ہمارا شاید تھوڑا سا بھڑک جائے. جنگ بدر ہے, جنگ بدر. 2 بچے ہیں, 2 بھائی ہیں, 15 سال یا 16 سال کی عمر. وہ پوچھ رہے ہیں, پوچھتے پھرے ہیں, جی چچا جان ابو جہل کہاں ہیں؟ چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ اگر تم کیا کرو گے؟ اگر اڑا کر رکھ دیں گے. کیوں تھا ان کے اندر یہ جذبہ کہ وہاں پر ناچ گانا نہیں تھا, وہاں پر پیروں میں گھنگرو نہیں پہنائے جاتے تھے, وہاں پر ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنائی جاتی تھیں, وہاں پہ 14 اگست کو موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر پاں ٹانٹا نہیں کی جاتی تھی. وہ 15 اور 16 سال کے 2 نوجوان جاتے ہیں, عقاب کی طرح جھپٹتے ہیں, ابو جہل کو نیچے گرا کر زخمی کر دیتے ہیں.
عبداللہ بن مسعود آتے ہیں ابو جہل کی گردن اتارنے کے لیے. ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا. ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں جی؟ ہم مسلمان ہیں جی، ہم بڑے جذبے والے لوگ ہیں. کہاں خاص کا جذبہ؟ ابو جہل کیا کہتا ہے عبداللہ بن مسعود کو؟ ہائے رے میری قسمت، آج تیرے ہاتھوں میری گردن کٹے گی. اچھا چل تو گردن کاٹ لے میری، لیکن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ لگے کہ کسی سردار کا سر ہے یہ. وہ باطل نظریے پر ہو کر اتنے مضبوط اور ہم حق پر ہونے کے باوجود اتنے کمزور. کیوں بھائی؟ ایک حدیث سنا کر بات مکمل کر رہا ہوں، پھر باقی باتیں انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں کریں گے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما رہے ہیں. کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ذرا توجہ سے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ایسے جھپٹیں گے جیسے لوگ کھانے کے دسترخوان پر جھپٹتے ہیں. صحابہ حیران، کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. میں کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی؟ فرمایا نہیں، اس وقت تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن چونکہ دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوگا اس لیے تمہاری حیثیت ایک سیلابی جھاگ سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی. ایک سیلابی جھاگ سے زیادہ تمہاری حیثیت اس وقت کچھ نہیں ہے. الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ہو گیا لیکن مسلمان آپس میں ایک نہیں ہے. سارا کفر سر جوڑ کر بیٹھا ہوا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، کس طرح اسلام کو نقصان پہنچایا جائے. لیکن آج کا مسلمان آج بھی اس لڑائی کے اندر مصروف ہے کہ تو پٹواری ہے تو تو یوتھیا ہے تو تو جیالہ ہے تو تو بریلوی ہے تو تو دیوبندی ہے تو تو اہل حدیث ہے. آج کا مسلمان آج بھی ان جھگڑوں میں پڑا ہوا ہے. وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار کس طرح ان کو ختم کر دو. ہم آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو رہے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی لیکن سیلاب کی جھاگ سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت اور تمہاری کوئی اوقات نہیں ہوگی. یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. یا رسول اللہ یہ وہن کس بلا کا نام ہے؟ فرمایا کہ دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے ڈرنے لگو گے. اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ.